میں پہلی پاکستان کی فیمیل ہوں جس نے 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کی ہیں. ایک تو میں نے 3 اکٹھی کی ہیں، 3 ایک سال کے اندر کی ہیں، اور دوسرا میں نے K2 کے فوراً بعد K2 کے ودن 3 ویکس میں میں نے ایک اور گاشاپورم 1 چوٹی ہے جو کہ 8,000 سے اوپر ہے وہ کی ہے. مجھے ایک تو شوق تھا کہ پہاڑ چڑھنا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ K2 دیکھا تھا اس میں مجھے شوق پیدا ہوا تھا کہ میں کلائمبنگ سٹارٹ کروں. بارڈ فاؤنڈیشن میں نے اپلائی کیا اور میں بہت سرپرائز تھی کہ بارڈ نے مجھے اس وقت ایکسیپٹ کیا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بارڈ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. بیسیکلی K2 پہ 400 پرمٹ ایشو ہوئے تھے. ان میں سے تک ایگزیکٹ نمبر اگین 200 سے کم کچھ لوگ تھے جنہوں نے K2 سبمٹ کیا تھا. میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے. ہابی ایک کک باکسر ہے اور ماؤنٹینئرنگ کی ہابی ہے. شی از ماشاءاللہ مدر آف 2 بیوٹیفل گرلز. 3 سال کی بیٹی ہے، 1 سال کی بیٹی ہے. اینڈ دیٹ از وائی ہم ان کو ماؤنٹینئرنگ مام کہتے ہیں. ان کی جو اچیومنٹ ہے، پچھلے سال انہوں نے گاشاپورم 2 سر کیا اور اس سال ابھی ایک ودن دس منتھ K2 سر کیا اور اس کے امیجیٹلی بعد گاشاپورم 1 بھی سر کر دیا. اس کے بعد she has become the first Pakistani female to have summited 3 8,000 plus peaks in her first attempt. ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے. آج ہم اکٹھے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اس اچیومنٹ کا جو ہے وہ پوری ہماری سوسائٹی میں اس کو پتہ لگے and she becomes a beacon of hope for other Pakistanis. میرا نام نائلہ کیانی ہے. میری 2 چھوٹی بیٹیاں، ایک 3 سال کی فریسا اور ایک 1.5 سال کی امل ہے. اور میں انجینئر تھی اور پھر بینکنگ میں موو ہوئی، اور باکسنگ اور ماؤنٹینئرنگ میری جو اسپورٹس کے شوق ہیں وہ ہے. تو میری اچیومنٹ آپ نے ٹچ کیا اس پہ. میں پہلی پاکستان کی فیمیل ہوں جس نے 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کی ہیں، اور وہ بھی ودن 1 سال سے کچھ دن زیادہ تھے. اس کے بیچ میں میں نے تینوں چوٹیاں سر کی ہیں. اس میں ایک K2 ہے جو پاکستان کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے، اور گاشاپورم 1 اور گاشاپورم 2. 8,000 سے اوپر کے زون کو ڈیتھ زون بولا جاتا ہے بیکاز وہاں پہ سب سے کم آکسیجن ہوتی ہے، تو ہم لوگ زیادہ دیر وہاں پہ رہ نہیں سکتے اس ایریا میں. تو اس ماؤنٹینئرنگ کی جو اسپورٹ ہے اس میں جو سب سے بگیسٹ اچیومنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے وہ 8,000 میٹر کی چوٹی سر کرنا سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت 7 سمٹس ہیں، وہ دنیا کے 7 کانٹیننٹس کی ہائیسٹ پیکس ہیں. لیکن یہ جو 14 پیکس ہیں دنیا میں 8,000 سے اوپر، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یس، تو میں پاکستان میں پہلی ایک تو میں نے 3 اکٹھی کی ہیں، 3 ایک سال کے اندر کی ہیں، اور دوسرا میں نے K2 کے فوراً بعد K2 کے ودن 3 ویکس میں میں نے ایک اور گاشاپورم 1 چوٹی ہے جو کہ 8,000 سے اوپر ہے وہ کی ہے. تو یہ بھی ریکارڈ کسی اور پاکستانی خاتون کے پاس نہیں ہے. تو یہ شورٹ آئی تھنک اچیومنٹ کی سمری ہے. اس کے علاوہ میری انیوژل اس لیے میری اسٹوری کیونکہ میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، اور شادی کے بعد پاکستان میں اسپیشلی جب بچے ہو جاتے ہیں تو یہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ کوئی عورت بچوں کو چھوڑ کے پہاڑ چڑھنے جائے گی. مجھے ایک تو شوق تھا کہ پہاڑ چڑھنا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ K2 دیکھا تھا اس میں مجھے شوق پیدا ہوا تھا کہ میں کلائمبنگ سٹارٹ کروں، پہاڑ چڑھوں. تو میری فیملی نے بہت زیادہ انکریج، انہوں نے سپورٹ کیا مجھے. میری جب بیٹی سیکنڈ والی 6.5 مہینے کی تھی تو میں اپنی میٹرنٹی لیو کو یوز کرنا چاہتی تھی کہ میں جا کے اس کو یوز کر کے 8,000 میٹر کی چوٹی کو ایکسپیرئنس کروں. تو وہ اس لیے بھی تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بچوں کے لیے رول ماڈل بنوں، ان کو باہر نہیں دیکھنا پڑے کہ اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. ان کی ماں ہی ان کو نظر آئے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں فیوچر میں ان کو کوئی کچھ اچیو کرنا ہے تو انہیں پتہ ہو کہ ان کی ماں نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو لاسٹ ایئر میں نے گاشاپورم 2 کی تھی، تو وہ میں پہلی پاکستانی فیمیل بنی تھی جس نے پاکستان کے اندر 8,000 کی چوٹی سر کی تھی، کیونکہ پہلے والی ساری اٹیمپٹ انسکسیزفل ہوئی تھی. اس کے بعد مجھے انکریج کیا گیا K2 چوز کرنے کے لیے.
K2 چوز کیا اور پھر لیکن فنڈنگ کا مسئلہ تھا کیونکہ ہر سال یہ بہت ایکسپینسو اسپورٹ ہے, ہر سال آپ خود اپنے پیسے لگا کے نہیں کر سکتے. تو مجھے کسی نے ریفر کیا بارڈ فاؤنڈیشن سے, بارڈ فاؤنڈیشن میں نے اپلائی کیا اور میں بہت سرپرائز تھی کہ بارڈ نے مجھے اس وقت ایکسیپٹ کیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بارڈ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. سو بیسکلی K2 پہ 400 پرمٹ ایشو ہوئے تھے, ان میں سے تک ایگزیکٹ نمبر اگین 200 سے کم کچھ لوگ تھے جنہوں نے K2 سبمٹ کیا تھا. تو مطلب کچھ لوگ یہ بول رہے تھے کہ بیکاز مین پاور اتنی زیادہ تھی, رسی شروع سے لے کے ٹاپ پہ لگی ہوئی تھی, اس لیے آلدو K2 از اے ویری ٹف ماؤنٹین. میرا بہت مشکل ٹائم تھا, میرے انسرٹنٹی بھی کافی زیادہ تھی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, میں شور نہیں تھی کہ مجھ سے ہو پائے گا. لیکن G1 پہ صرف 14 لوگ تھے, 14 لوگ, اور ہر کسی نے بول دیا تھا کہ G1 اس سال سبمٹ کوئی بھی نہیں کر پائے گا. تو مجھے جب K2 سے G1 جا بھی رہے تھے تو کافی لوگ بول رہے تھے کیوں جا رہے ہو, نہیں ہوگا مت جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ ایک ڈٹرمنیشن ہو, ہمت حوصلہ ہو اور پلان ہو کہ جو لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم نے ایٹ لیسٹ جا کے اٹیمپٹ کرنی ہے. تو اس پہ وہ بہت زیادہ مشکل اسی لیے پیش آئی تھی کیونکہ 14 لوگ میں سے 2-3 ہماری 3 ٹیم میں سے 3 لوگ گئے تھے, اس میں سے صرف ایک سیکشن پہ رسی فکس کرنے. تو بیسکلی ایون جو انٹرنیشنل ماؤنٹینئر آرگنائزیشن کہہ رہی تھی کہ گشبرم 1 اس سال سبمٹ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں وہاں پہ, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا ایزیئر ہوتا ہے انفراسٹرکچر بنانا. تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ کم بھی تھے لیکن ہمت حوصلہ ڈٹرمنیشن تھا کہ بس کرنا ہے. یہاں پہ رسی نہیں بھی تھی, ہمت نہیں ہاری رسی کے بغیر. سمٹ بیسکلی 1000 میٹر جو کیمپ 3 سے ٹاپ تک تھا, اس میں ٹیکنیکل پورا سیکشن بہت زیادہ اسٹیپ تھا. اسٹیپ مطلب وہ اس کا اینگل 80 ایون سم پلیسز پہ 90 ڈگریز تھا. تو بالکل ٹیکنیکل کلائمب کر کے جانا پڑا تھا. تو وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی ہم جو 14 ہم کلائمبرس ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ ایسا سیزن تھا جس میں آلموسٹ امپاسبل تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو پاسبل بنایا. تھینک یو نائلہ, کیپ میکنگ دا نیشن پراؤڈ. اور امید ہے کہ آپ جیسی اور بہت ساری خواتین اسی طرح پاکستان کا نام تو روشن کریں گی, انشاءاللہ ملک کے لیے بھی پازیٹیو اور ملک کا نام بھی روشن کریں گی. اب میں ریکویسٹ کروں گی مس مہین راؤ کو جو مینیجنگ ٹرسٹی ہے بارڈ فاؤنڈیشن کی, کہ وہ فاؤنڈیشن کا ویژن تھوڑی ڈیٹیل میں شیئر کریں اور اب تک کس طرح کے کام کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. پاکستان میں شاید آپ انگلیوں پر نہیں گن سکتے کتنے لوگوں نے اس طرح کی اچیومنٹ کی, اور وہ بھی نائلہ از ناٹ اے پروفیشنل ماؤنٹینئر. شی از اے بینکر, شی از اے مدر آف 2. اٹ واز جسٹ ہر ڈریم. اور پھر اس کے بعد دا ہارڈ ورک, دا ڈٹرمنیشن, جس کی وجہ سے شی is where she is and she has made all of Pakistan proud. Naila, you are exemplary and اتنے سارے لوگوں کو بلکہ سارے پاکستان is looking up to you and you motivated so many کہ انشاءاللہ there will be more and more and more, not only in the field of mountaineering but other fields also. So we want to support men and women. And we feel that everybody has a talent. آپ آگے آئیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایجوکیشن کے فیلڈ میں we have scholarships with different universities, top universities of Pakistan. لمز ہے, نسٹ ہے, GIK ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے. ہماری ادھر ایک پالیسی رہی ہے کہ جس مرضی کو ہم اسپانسرشپ دیں گے, آف کورس دے ول بی ایلیجیبل فار اٹ, بٹ ہر پروونس کا, چاہے پنجاب, سندھ, بلوچستان اینڈ ایوری بڈی, ہر خیبر پختونخوا, ہر پروونس کے بچوں کو چانس دیا جائے گا, فیمیلز کو چانس دیا جائے گا, میلز کو چانس دیا جائے گا. We want to make a difference across the board in Pakistan. ابھی کامن ویلتھ گیمز میں بھی ہمیں نظر آیا کہ we have done phenomenally well.
So we are hoping and praying that we can do our best to facilitate and motivate and help people who are determined and are not afraid of hard work. वो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वार्ड ने फुली 100% सपोर्ट की थी। उनको मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि एटलीस्ट जो स्पोर्ट है ना माउंटेनियरिंग की, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में और जो क्लाइंबर्स की वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं है। क्लाइंबर्स ट्रेन नहीं है, अगर किसी को रेस्क्यू चाहिए तो वो रेस्क्यू ट्रेनिंग नहीं है। क्लाइंबर्स की हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स की इंश्योरेंस, अगर उनको जो स्टाफ जाते हैं, जो पोर्टर जाते हैं, अगर उनको कुछ हो जाए तो उनको सिर्फ 2 लाख मिलते हैं। तो मैं उनको ये मैं बोलूँगी कि बहुत काम है, उस पर अगर हम करें। उन लड़कियों के लिए जो कि शौक रखती है माउंटेनियरिंग का, मैं ये बोलूँगी कि आप पहले छोटा एक ट्रैक से स्टार्ट करें, उस ट्रैक को एक्सपीरियंस करें और देखेंगे कि आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी लोग दूसरों की पिक्चर देख के वो एग्जाम्पल बोलते हैं हमें भी करना है, लेकिन जब वो ट्राई करते हैं तो उनके लिए नहीं होता। तो छोटे ट्रैक से स्टार्ट करें, राका पोशी से स्टार्ट करें। तो जैसे आपने बोला स्कर्दू से हमें 5 दिन लगे बेस कैंप पहुँचने तक, तो हम 3 जुलाई को बेस कैंप पहुँचे थे। उसके बाद हम रोटेशंस करते हैं, तो बेसिकली बेस से टॉप तक एक ही दफ़ा में नहीं जाया जा सकता। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता यूज टू करना पड़ता है कि वो उस कम ऑक्सीजन लेवल से अडेप्ट हो जाए बेसिकली। तो उसको हम रोटेशन या एक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो बहुत डेंजरस है वो, उसमें से जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है। तो उसमें से भी जब जा रहे थे तो वो खौफ था कि अगर गिर गया तो क्या होगा। तो बस दुआ करें थे अल्लाह ताला से कि बस अल्लाह करे जल्दी से सबमिट हो जाए। डिफरेंट दुआएं जो याद थी वो पढ़ रहे थे। मेरा अगला टारगेट है नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक कि पाकिस्तान की 5 जो 8000 से ऊपर पीक्स हैं वो पूरी करूँ इंशाल्लाह। और ब्रॉड पीक का जो नेक्स्ट सीज़न है वो अगले समर में होगा, तो इंशाल्लाह अगले समर तक मेरा पाकिस्तान की 5 कंप्लीट हो जाएगी। Thank you.